السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم قابل قدر حضرت قاری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ رکوع اور سجدے کے اندر جو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے یہ روایت ضعیف ہے۔ جی تو سوال یہ ہے کہ کتنی دفعہ کم از کم پڑھیں؟ زیادہ تو جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں تو پھر وہ رکوع یا سجدہ مکمل ہوتا ہے، یہ سوال ہے۔ جی بالکل میں نے یہ کہا تھا کہ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر پڑھنے والی روایت ثابت نہیں ہے، یعنی 3 دفعہ سجدے کے اندر جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ میں نے ذکر کی تھی ترمذی وغیرہ کے حوالے سے، یعنی مختلف حوالے دیے تھے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد دارالاسلام والی جامع ترمذی جو ہے اس کے اندر یہ عربی والی جو دارالاسلام والی جامع ترمذی ہے عربی، اس کے اندر اس کا نمبر ہے 261، یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لیس اسنادہ بمتصل، اس کی سند متصل نہیں ہے، اور اس کی وجہ بیان کی تھی امام ترمذی نے کہ عون بن عبداللہ بن عتبہ جو ہے اس کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ثابت نہیں ہے، یعنی یہ روایت اس لیے ضعیف ہے۔ اور ایک علت میں نے اور بیان کی تھی کہ سند کے اندر جو ہے ایک راوی اسحاق بن یزید الحذلی وہ بھی مجہول ہے، جیسا کہ تقریب التہذیب وغیرہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب رہ گئی بات کہ کتنی دفعہ پڑھیں پھر سجدہ مکمل ہوتا ہے۔ جی زیادہ تو جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ مثلا زیادہ والی ایک دلیل یہ بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ والی روایت امام طبرانی نے کتاب الدعا کے اندر 543 نمبر پر نقل کی ہے، جو سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، کہ انس رضی اللہ عنہ والی روایت میں آتا ہے کہ یعنی یہ رکوع والی جو تسبیح ہے تقریباً 10 دفعہ، وہ کہتے ہیں 10 دفعہ ہم شمار کرتے تھے، یعنی اس روایت میں 10 دفعہ تک کا پڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ یہ ایک باقی رہ گئی کم از کم، تو کم از کم جو ہے وہ آپ اس کے علاوہ دیگر روایات کو سامنے رکھ لیں تو انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ زیادہ جتنا مرضی پڑھ لیں اور کم از کم جی میرے ناقص علم کے مطابق اگر کوئی بندہ سبحان ربی العظیم 1 دفعہ رکوع کے اندر اور سبحان ربی الاعلیٰ 1 دفعہ سجدے کے اندر کہہ لے اس کا رکوع اور سجدہ مکمل ہے، لیکن اگر زیادہ کہے گا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 1 دفعہ کہہ کے اپنا سر اٹھا لے تو اس کا رکوع بھی پورا ہے، اگر 1 دفعہ کہہ کے سجدے سے سر اٹھا لے تو اس کا سجدہ مکمل ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا سجدہ یا اس کا رکوع صحیح نہیں ہے، یہ کہنے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ دیگر دعائیں جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعداد کے علاوہ بیان کی ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر کئی مقامات پر آتی ہے، تقریباً یہ 4-5 جگہ پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر، سنن نبی داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کی تعداد یہ مقرر نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر رکوع یا سجدے کے اندر یہ 1 دفعہ بھی پڑھ لی جائے تو سجدہ اور رکوع مکمل ہے۔ اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رکوع اور سجدے میں یہی دعا کثرت سے پڑھتے تھے، یعنی کثرت سے مراد یہ ہے کہ اپنے نماز کے سجدوں میں اور رکوع کے اندر جو ہے وہ پھر یہ دعا زیادہ پڑھا کرتے تھے دیگر دعاؤں کی نسبت۔ کثرت کا مطلب یہ نہیں کہ رکوع اور سجدے کے اندر بہت زیادہ مرتبہ پڑھتے تھے، یہ تعداد مقرر نہیں ہے، اگر اس کو بھی زیادہ پڑھ لیں گے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ 1 دفعہ بھی اگر پڑھ لیں تو ہو جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کانا یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ایسے ہی صحیح مسلم کے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا رکع، یا وہ رکوع کرتے یقول کہتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی
و عزمی و اصابی، جی یہ بڑی روایت جو ہے صحیح مسلم، مسند احمد اور امام طبرانی کی کتاب الدعا میں بھی موجود ہے۔ تو بھائی اس میں تعداد مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، وہ روایت بھی صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، مسند احمد وغیرہ میں آتی ہے کہ کان یقول فی رکوعہ و سجودہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو اس سے بھی پتہ یہی چلتا ہے کہ رکوع سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے، لیکن کتنی دفعہ پڑھتے تھے یہ کوئی تعداد مقرر نہیں، ایک دفعہ بھی پڑھ لے تو رکوع اور سجدہ اس کا مکمل ہے۔ تو باقی بھائی اگر کوئی بندہ مختصر رکوع اور مختصر سجدہ یہ کر لے کہ 3 دفعہ کی بجائے 1 دفعہ یا 2 دفعہ بھی اگر کہتا ہے تو اس کا رکوع سجدہ صحیح ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا رکوع اور سجدہ نہیں۔ ہاں اگر زیادہ تسبیحات کر لی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ایک تعداد مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہمارا اصل میں اس روایت کے اوپر حکم لگانا ذوق کا محدثین کی تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ جو تعداد مقرر کی جاتی ہے نا یہ درست نہیں ہے، تعداد مقرر کیے بغیر بندہ کہے جی۔ تو آپ نے پوچھا ہے تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ دیگر دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ بھی تسبیح 1 دفعہ کہہ لی جائے تو سجدہ رکوع مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔